سبب کا مطلب آسمان کی طرف راستے نہیں ہے، ایسا اسلامک ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر نے کہا ہے. میں نے لغت پڑھی ہے، اس میں پی ایچ ڈی کی ہے، ایم فل کی ہے. سبب کا مطلب آسمان کے راستے، میں نے لغت. آپ کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لغت پڑھی ہے. تو اس طرح بولے نا، آپ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گئے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں. ایم فل عربک کہہ رہے ہیں سبب کا مطلب آسمان کی طرف راستے نہیں ہیں. خاموشی کیوں اتاری ہوگی سب کو؟ بڑا اچھا سوال ہے نا. ایم فل عربک پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی، اوکے. اس کی امی بھی بے شک اربن ہوں. جب ایک صحابی تابعی بتائے گا، وہ زیادہ عربی جانتا ہے اور وہ قرآن کو بھی جانتا ہے. اوکے، مائی آرگیومنٹ از ناٹ مائی اوپینین، اٹ از دا تابعینز اوپینین. زید بن اسلم نے کہا کہ جب صحابہ نے سبابہ کا مطلب لیا ہے آسمان کے راستے کا. مجاہد نے بولا جب صحابہ نے قرآن پاک میں سبابہ کا مطلب لیا، آسمان پہ جانے والا راستے بتایا. وہ پی ایچ ڈی عربی نہیں تھے، وہ اصلی عرب ٹرینڈ بائی دا صحابی تھے جن پہ قرآن آیا ہے. تو ان سے کہیں پی ایچ ڈی کی سند جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ صحابی کوئی اور عربی بول رہے ہیں، یہ بھائی صاحب کہیں اور سے ڈگری لے رہے ہیں. نا ابھی بات پوری نہیں ہوئی. یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو؟ صحابہ سببہ کا مطلب اگر آسمان کے راستے لیتے ہیں تو کوئی دنیا کی ڈگری اب جو ہو رہی ہے وہ یہ نہ بتائے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ یہ بتائے صحابی کیوں کوئی اور مطلب لے رہے ہیں. آپ کے انکل کو کچھ اور کیسے سمجھ آ گیا؟ قرآن کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، لنگوسٹکس کی بات ہو رہی ہے. سو اونلی اے صحابی اور اے تابعی کین کنٹیسٹ. تو اور کدھر سے حدیث سنائی آپ کو؟ بخاری کی حدیث سنائی آپ کو میں نے. تابعی نے، مجاہد نے بخاری میں لکھا ہوا ہے. تبھی تو کہہ رہا تھا وہ کی نہیں ہوگی، انہوں نے ڈگری پہلے نکلوا لی ہوگی انہوں نے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا نا. میرا آرگیومنٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ بڑے مل رہے ہیں مجھے، فکر نہیں کریں، آپ کے انکل اکیلے نہیں ہیں. یہ بہت آ رہے ہیں میرے پاس کہ سببہ کا مطلب عربی بھی لغت میں ایسے ہوتا ہے، اور لغت بتا رہے ہیں. ایسے باقی سب چیزیں میں بات کر لوں گا، مجھے بھی موقع دیں. اور وہ میں کیا موقع مانگتا ہوں کہ تابعین کو عربی آپ کے انکل یا ڈیڈی سے زیادہ آتی ہے، آپ کے مفتیوں سے زیادہ آتی ہے یا نہیں، بس یہ سوال دیں. اگر وہ کہنا ہاں ہمارے مفتیان کو تابعین سے بھی زیادہ عربی آتی ہے، پھر بحث کر لیں. یہ لفظ نہیں سمجھ آیا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ آپ مسلمان جب فزکس میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کانسیپٹ لے کے آتا ہے کہ لائٹ از ناٹ دا فاسٹسٹ تھنگ. ہم کیوں آئنسٹائن کے تھرو اسلام پروو کر رہے ہیں؟ میری دعا فاسٹر دین آئنسٹائنز تھیوری ہے. ابو بکر صدیق نے جو بہترین آنسر اس کا دیا ہے وہ کیا ہے؟ سوچیں، میں فزکس میں پیرافریز کر رہا ہوں، فزکس میں آپ لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ میں تو جبرائیل کو مانتا ہوں. ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا نا کہ تو مانتا ہے کہ تیرا نبی آسمان میں گیا واپس آ گیا ایک سیکنڈ میں، تو ابو بکر صدیق نے کہا میں تو ان لاز کے اوپر جبرائیل کو مان لیتا ہوں، وہ تو لائٹ ہے. ابو بکر صدیق فزکس میں کیا پیرافریز کر رہا ہوں کہ جبرائیل فزکس کے لا توڑتا ہے میرے سامنے، تو میرے نبی کے جسم کی لطافت تو جبرائیل سے کئی زیادہ ہے. فزکس کی بات کی ہے انہوں نے، جسم کی لطافت سمجھ آئی؟ دا کنورژن ابیلٹی، کیپیبلٹی ٹو گو تھرو آل آف دیز ریلمز. اور معراج کی حدیث خود بتا رہی ہے ہر آسمان پہ ریزسٹنس آئی ہے، پہلے روکا گیا ہے، پھر کانورسیشن ہوئی ہے، پھر اوپر، پھر روکا گیا ہے، پھر روکا کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی منع کیا گیا، پوچھا گیا. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ
there's a little more to it than just physics. So E equals mc squared. Sorry, that's a theory. I get it. Good theory for things which are according to the speed of light. Okay? نہیں تو انہوں نے اس لیے کہا نا بشر, تو بشر تو مطلب ہم بھی تو میٹر ہی ہے نا. جس مرضی سورس سے جائے سر. ہو تو بڑا کچھ سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہماری بلیف ہے کہ ابھی تک فزکس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ابھی تک کی کہ وہ مسلمانوں کی دعا کو 7ویں آسمان پہ پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھے. ہمیں پتہ ہے نا ابھی تک کی فزکس تو نہیں کہ یار یہ تو نہیں ہوتا, یہ تمہاری سپرسٹیشن ہے, کچھ یہی کہے گا نا فزکس. مگر ہمیں تو پتہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پہنچائی جاتی ہے. فرشتہ تو نہیں لے کے جاتا, اگر لے کے بھی جاتا تو 7ویں آسمان تک جو لے کے جاتا تو 50,000 سال میں پہنچتا معراج کے تھرو. مگر فرشتہ نہیں لے کے جا رہا, ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور درود شریف نبی علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں میں اکٹھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ٹریجیکٹری بتائی جا رہی ہے. اوکے, اچھا یہ سوال اکٹھے کر کے ایک ہی تھیم کے سوال ایک میں تاکہ ایک ہی جواب سے سارے سوال آنسر ہو رہے ہیں. جی جی بالکل, ٹائم پاس ہوا ہے. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ایسے کی کہ رات کے ایک پہر میں, تو وہ پہر گزرا ہے, یاد رکھیے. ایسے نہیں جو پاکستان میں جو معراج ہم نے کرائی نا کہ کنڈی ہل رہی تھی ابھی تک, ایسا نہیں ہے. پتہ ہے, پڑھا نا آپ نے, ہاں تو ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک پہر میں ہوا ہے, ایک مطلب ایک تھوڑا سا انسٹنس گزرا ہے, مگر اتنا نہیں گزرا کہ سالوں سال گزرے. سفر کتنے سال کا تھا اور ایک پہر کے اندر ہی ہو گیا سب. کیا ہے نا, جبرائیل امین سے جب بات ہوئی ہے, جب نبی السلام کے وصال کا ٹائم آیا تو وہ حدیث پڑھے کہ نبی السلام سے انہوں نے کہا ہے کہ کافی عرصہ آپ کا معراج میں جو گزرا ہے وہ کاؤنٹ کیا ہم نے ایج میں آپ کی. غور سے سن لیں یہ سوال, بس آخری سوال چل رہے ہیں. میں آپ کے صبر کی داد میں بھی دیتا ہوں, فکر نہیں کریں. مجھے برداشت کرنا آسان نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. کس سے انفلوئنس تھا؟ اچھا, اور سوال کیا تھا؟ کیونکہ ابھی تو آپ کو بتایا انگلش اردو والی بات سے نا, جب اردو والے پرفارمنس زیرو کریں گے تو ہم دوسری طرف ان لوگوں نے پرفارمنس پروگرس میں دکھائی ہے نا, مانے نا. وی آر نیچرلی گوئنگ ٹو بی سبسروینٹ ٹو دیئر سائیکالوجی. وی شوڈنٹ بی بٹ وی آر. مجبوری ہے ہماری کہ ہم فزکس والے کو کمپیٹنٹ مانیں. میں نے اگر آپ کو بتا دیا میری پی ایچ ڈی ان تھیوریٹیکل فزکس ہے, آل آف اے سڈن آپ لوگوں نے میری باتیں زیادہ مان لینی ہیں. مگر میں نے اگر آپ سے کہا نا میں حافظ قرآن ہوں, آپ کہیں گے نہیں سر وہ آپ کو ہم 11ویں میں بلا لیں گے, یا جمعرات کو آنا شام کو. سوچیں تو صحیح نا, پرفارمنس کی بات ہوتی ہے. جب بگر نمبر کے اندر پرفارمنس ایک خاص گروپ سے آ رہی ہو تو اس گروپ کا ہر ریپرزینٹیٹیو اس کا پھل کھاتا ہے. ہمارے مسلمانوں کی پرفارمنس بگر گروپ کے چھوٹے گروپ سے بھی نہیں آ رہی. ایک ایک دو نام ہوتے ہیں اور باقی کے مسلمان اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو سکھایا گیا کہ بھائی دین میں یہ کام نہیں. جی تو ملٹیورس کی ایک اسٹوری میں نے پڑھی کے مطابق انفینٹ یونیورس ہے جو اس کے اندر ہر آپ کا ایک اور قسم کا پرسن ہوگا جو ڈفرینٹ کام کر رہا ہوگا ایٹ دی سیم ٹائم.
तो अगर वो भी करेक्ट है, इसका मतलब है हर यूनिवर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। किसी को भी इनका सवाल समझ आया है? जिसको नहीं समझ आया सवाल हाथ खड़ा करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। ठीक है मोहम्मद, याद रखिएगा क्लोज ग्रुप में आपको इसका जवाब दूंगा। बिग ग्रुप में आपका सवाल ही नहीं समझ आया तो मेरा जवाब कभी भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जैक्ट एक अरबी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा था, और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि मैं इसका जवाब बता दूंगा तो काफिर हो जाओगे। एग्जैक्ट ये सवाल। ओके, क्लोज ग्रुप में जिनके एक्सपोजर ज्यादा हूं उनको ये जवाब दे रहे, पब्लिक में ये सवाल नहीं जा सकता। ऊंचा बोलो। क्या बात है। अब वो इट्स ओके, वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी डालेगा क्योंकि फिर और मसला होगा। जी पहले आवाज़ पहले चाइना की आई है, पहले उनकी आवाज़ मेरे तक आई। फिजिक्स सवाल क्या है? सवाल ये है कि जैसे आपने उसको ना किया जबकि आपका दोस्त भी आपको फिनिश कर ही रहा होगा, दूसरा की मैच विल पावर कैसे आती है, वो विल पावर कैसे आती है? कुर्बानी दे के पुत्र, कुर्बानी। पाकिस्तानी लड़का जो है ना, अगर वो सीख लेना ये लड़कियां कितनी कुर्बानी रोज देती हैं, 1% भी आप दे दें, 1% कुर्बानी, आपको पता नहीं है ये बच्चियां रोज कितनी कुर्बानियां दे रही हैं। यहां से बाहर निकलेगी ना मजबूरन जाएगी कि ये सब जानवरों ने अभी पहले देखना है, नापना है इसको। हमें पता नहीं है। आप अपनी क्लास फेलोज की बात बता रहा हूं, अपने आप को कुर्बान कर ही नहीं रहे हम। इनको ट्रेन किया हुआ है कि हर सारी उम्र कुर्बानी देती रहेंगी। अगर आपके अंदर कुर्बानी का वो जज्बा 1% भी आ गया ना, जो हमारी बहनों माओं बेटियों में है, यही है ना, ये बैठी है ना 1%, तो ये शराब क्या चीज होती पुत्र। हमने तो ऐसे टेक ऑफ करना है रॉकेट की तरह। हम कुर्बानी देते ही नहीं अपने मफाद की, छोटे छोटे मजे नहीं कुर्बान हो रहे हमसे, तो मफाद क्या चीज होती है। छोटा छोटा मजा नहीं कुर्बान करता पाकिस्तानी मर्द ना। समझ आ गई यहां तक? अब होता यह है कि उसके रिएक्शन में ये फिर चालबाज हो जाती है, मजबूरी जाहिर है, और क्या करें। आप क्या समझ रहे हैं, शौकिया नहीं है शातिर और चालबाज पाकिस्तान की लड़की, मजबूरन है, क्योंकि हम अपने मफाद छोड़ते नहीं। आपकी उम्र में ये बात पता होनी चाहिए बेटा। आपके सवाल बाद में आया था, पर जी अब यहाँ पे जो भी था। मेरा सवाल इस साइंस से थोड़ा सा हट के है। मेरा सवाल ये है कि आपने यूथ को एज अ फैन बनने के लिए बहुत इंकरेज किया। हम देखते हैं क्या बनने के लिए? हुसैन बनने के लिए। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा था कि भाई आप उनको इतना सोचो तो आप मुझे ये जवाब लेके आओ कि भाई मैं तो फैन बन रहूंगा, मेरे अंदर इतनी फैन और हिम्मत आ गई कि मैं पूरे को देखने को आपसे रोक सकता हूं। वो कहते हैं कि बेटा जब आप मेरे लेवल पे होगे, जब बाप बनोगे, जरा ये हिम्मत भी थोड़ी साइड से लेंगे कि आप कैसे देख सकते हो अपने बेटे को पढ़ता हुआ इस दीन के नाम पे। पहले तो दुआ करें, पहले आप सब लोग मेरे लिए, कि मेरे बेटे का नाम शाफी है। दुआ करें कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला अपनी राह में मारे। ओके, मेरा बेटा जब मर रहा हो तो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मर रहा हो, और उसी मौके पे उसी तरीके से उसकी जान जाए जिसमें उसका ईमान कायम हो और अल्लाह की राह में कत्ल हो। पहले दुआ करिए मेरे बेटे के लिए, ठीक है। पहले अपना फलसफा क्लियर रखें। अस्पतालों में भी मरना है आपने, बिस्तरों में भी मरना है, रोडों पे भी मरना है, अल्लाह की कसम मरना है, किसी को शक तो नहीं है। अब आपको जब पता है कि डिस्पोजिशन मेंटल क्या है हमारी, कि मरना तो है, अब यू हैव टू चूज बिटवीन द बेस्ट। नाउ यू चूज बिटवीन द बेस्ट बेस्ड ऑन योर फिलॉसफी। हमारी फलसफे में आके हम अस्पतालों में मरें, हमारे फलसफे में आके हम झुर्रियां पड़ी हुई हों, इतने बूढ़े हो चुके हों कि व्हील चेयरों में उठा के फेंके जा रहे हों, ये हमारे फलसफे में, इसको हम सक्सेसफुल कहते हैं। हाँ, बात सुन लो पुत्र, आपकी पूरी यूनिवर्सिटी मेरा पूरा कोई जवाब नहीं सुन रही आज, गौर से समझें। ये फलसफा हमें 2 नंबर कर रहा है। हमारी माओ ने 1000 साल की दुआएं मांगी हुई हमारे लिए,
روز مانگتی ہیں. یہ ہے وہ بزدل ماں جو یہ نہیں کہتی میرا بیٹا اعلیٰ موت مرے, وہ کہتی ہے 1000 سال زندہ رہے. یہ ہے فلسفہ, دو الگ الگ فلسفے. اس لیے اپنے بیٹے سے شروع کیا میں نے. سب سے پہلے فلسفہ درست کرو. جب تک علی نہیں ہوگا حسین نہیں آئے گا نیچے. فلسفہ علی کا ہوتا ہے تو کردار حسین کا چمکتا ہے. بات درست کی آپ کے والد صاحب نے, مگر یہ بات غلط کی ہے کہ اپنے بیٹے کو مروانا چاہیں. ہاں تو میں تو اللہ کرے میرا بیٹا اللہ کی راہ میں اصل میں قتل ہو, اللہ کرے میں بھی ایسے ہی ہوں. میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے سمجھ رہے ہیں کوئی بندہ اپنے بیٹے کے مرنے کی دعائیں کرواتا ہے لوگوں سے؟ مسلمان کو یہ ہمت اللہ دیتا ہے کہ موت اللہ کی مرضی کی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بہتر کوئی اور, اس کے علاوہ کوئی اور موت نہیں, کیونکہ باقی کی ساری اموات کیا ہیں؟ ہلاکتیں ہیں. یہ ہے اسلام کا فلسفہ کہ مرنا ہے تو پھر حسین کی طرح مرنا ہے بس. That's the only real way to die, and everyone's gonna die. But that's not the heart of your question. That's the embedded, that's the flavor جو کہ اس کوشچن کے اندر آپ سب کو ریزسٹنس میں لے جاتا ہے. میں نے وہ فلیور توڑا ہے سب سے پہلے. What is the heart of your question? وہ چاہ کہہ رہے ہیں آپ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب ان کی عمر میں جائیں گے تو ایسے نہیں بن سکیں گے. اچھا پھر کیا کہ اس کا پھر چلے جواب میں نے دے دیا. اللہ کرے ہم دیکھیں اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہو. اللہ کرے میری بیٹیاں اللہ کی راہ میں شہید ہوں. فزیکل ڈیتھ کی بات کر رہا ہوں میں, ایموشنل اسپرچول ڈیتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ میری بیٹیوں کو بھی شہادت دے, میرے بیٹے ہی کو کیوں. I do not know why you guys think it is a weird or strange prayer to ask for. Why? امیاں موت کا لفظ ایسے جیسے وہ یہ بات گناہ ہوگی, جیسے مرنے کی بات ہی کرنے کے اوپر بھگدڑ مچ جاتی ہے گھر میں. قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن میں تو سینکڑوں دفعہ مرنے کا پورا نیریٹو بلٹ ہے. مرنے کے لیے تو تیار ہوئے ہم. اب اس کے اندر کچھ کہہ دیں کا مجھے نہیں پتا, کچھ کہہ دیں تو کیا پتا آپ کچھ ایسی بات کرتے ہوں کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں؟ آؤٹ سائڈر پکڑا گیا. آپ دونوں آؤٹ سائڈر ہیں. شاباش. کوئی سنتا نہیں ہے نا, اگر چلتی ہوئی کانورسیشن توڑتے ہیں ہم سارے نہیں. جی بولے آپ بھی آؤٹ سائڈر ہیں. رک جاؤ بھائی, اور کوئی لوکل سوال ہے کسی کا تو بتائیں. جی آتا ہوں جواب دیتا ہوں. آپ نے نوٹس کیا ہے آمنہ, لڑکیوں نے سوال نہیں پوچھ سکتی UET میں, نوٹس کیا آپ نے؟ یہ ہے آپ کی ڈاؤن فال. آپ کی شائنس آپ کو دوزخ میں لے جائے گی, آئی گارنٹی یو دیٹ. لڑکے اس کا مطلب ہے فیکلٹی جو ہے نا کافی فرعونی قسم کی ادھر. جی مذاق کر رہا ہوں کہ فیکلٹی بیٹی ہم کہہ رہے ہیں. جی کوشچن کہاں کون پوچھا تھا؟ نا آؤٹ سائڈر نہیں, ان سائڈر, دا مین ہو از فرام ہیئر. آتا ہوں آؤٹ سائڈر کے پاس. بائی دا وے آپ انجینئرنگ میں تو بالکل ہی چپ. جی آ رہا آپ نے وہ آبزرور سے پہلے لفظ کے بولا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے ایک لفظ بولا. کیا آبزرور ہوتے ہیں؟ یہ کیا لفظ ہے؟ گریٹ. دا گریٹ آبزرور, اس کا مطلب کیا ہے؟
ریفلیکٹیو تھنکنگ کرتے ہیں. ہاں, آبزرور کچھ اور ہے, وہ بھی ہے. نبیوں کی دو قسمیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو اسپیشل ٹریجیکٹری پہ سب کچھ دکھایا بھی ہوا ہے. جی بات سنیں, جب مجھے پتا ہوتا ہے نا کہ 1:30 بجے 2 بجے 1 بجے, تو میں زوال کے بعد زور اثر اکٹھی پڑھتا ہوں. میری کسر ہے. آپ باتیں دین کی کر رہے ہیں اور آپ لوکل ہیں, آپ پہ کسر نہیں ہے. اثر کا ٹائم مس ہو رہا ہو تو آپ کی اپنا ذمہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں جمع کر کے پڑھ لیں, بالکل جمع کر کے پڑھ لیں. سوال چھوٹا کرنا بیٹا ہے کیا. اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے ہی, رک جائیں سن لیں. یہ پہلی دفعہ کسی مسلمان نے یہ سوال کیا میرے سے, آج پہلی دفعہ لائف میں, دنیا میں. سوال پورا تو کرو بس. ابراہیم علیہ السلام نے کون سا اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں, نبیوں کے اوپر بڑا ٹیسٹ ہے. بڑا ٹیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, غور سمجھیں. اچھا, مجھے دونوں ہاتھوں کی اتنی عادت ہے, میں مائک رکھ کے بولنا شروع ہو گیا. جس نے اللہ کو دیکھ لیا اس پہ یہ ٹیسٹ ختم ہو گیا. سمجھ گئے نا, یہ ٹیسٹ, یہ فلسفی ہے اسلام کی. اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینے سے انسان کے اوپر ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں دیکھا تھا. یہ سوال تو بڑا, مطلب حضرت عائشہ نے ڈائریکٹ آنسر دیا ہے اس کا. جو شخص بھی یہ بولے, حدیث ہے, نبی اسلام کی حدیث حضرت عائشہ نے بتائی کہ جو یہ شخص بولے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے, اس نے کفر کر دیا. اطمینان سے یہ بات سمجھ لیں کہ ثوابوں کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے آپ نے اللہ کو دیکھ لیا ہو تو. سمجھ گئے یہاں تک؟ جب اللہ کو دیکھ لیا پھر کس بات کا ایمان؟ ایمان یہ تو نہیں ہے کہ میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, یہ میرا ایمان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے. یہ خالی یقین بھی نہیں ہے, اتنا پکا ہے یہ. اس میں قسم اٹھاؤں گا تو کفارہ نہیں دینا پڑے گا. سمجھ گئے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرا ایمان تو نہیں ہے. ایمان تو یہ ہو کہ آپ میرے سامنے نہ ہوں اور میں قسم اٹھاؤں. کیا نام ہے آپ کا؟ کہ ارباز جھوٹ نہیں بولے گا. یہ ایمان ہونا چاہیے. میرا ایمان ہے کہ ارباز جھوٹ بولے گا. یا آپ کا ایمان ہو کہ ساحل جھوٹ بولے گا. ایمان تازہ کیا نا, میرے کردار کی کنسسٹنسی. ایمان میں اور یقین میں فرق سمجھ آ گیا؟ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی یقین نہیں دیا کہ اللہ اپنا دیدار کروائیں اور وہ تو ٹیسٹ ہی ختم. ان پہ تو ٹیسٹ ہی بڑے ہیں. صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ چیز امیجن نہیں, تم اس سمندر میں ہو ہی نہیں جس سمندر میں نبی ڈالے جائے. اتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. یو آر ان دا ایزیسٹ ٹیسٹ کمپیئر ٹو اینی پروفٹ اینڈ آئی ایم ان دا ٹفسٹ ٹیسٹ کمپیئر ٹو اینی پروفٹ. اتنے بڑے ٹیسٹ میں ہمارا نبی, اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے, اتنی بڑی جو ہے نا ایک اتنا ہائی اسٹینڈرڈ کے اوپر ایک نبی رہ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ اللہ کو دیکھ لے. وہ تو عام بندہ بھی دیکھے گا تو فارغ ہو گیا, ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا اس کا. جی لاسٹ کوسچن پلیز, لاسٹ کوسچن فرام دا انسائڈرز. جی آتا ہوں فلسطین پہ. میں آپ کے پیچھے اس کے بعد آپ کے پہلے وہ پنک دوپٹے والی, پھر لال چادر والی. کیا آپ نے بایا پہنا؟ جی کیا بیٹا نام کیا آپ کا؟ میرا ایک کوسچن ہے کہ آج کی جو لڑکی ہے اس میں ویسٹ کا اتنا افیکٹ پڑا ہے, تو اس کو کس سوچ کے ساتھ قرآن پر کریٹیکل تھنکنگ کرنی چاہیے کہ وہ سوسائٹی میں یا پوری ورلڈ میں اپنا ایک آئیڈینٹی جو ہے نا وہ پاورفل بنا سکے. اس کی کیا سوچ ہونی چاہیے؟ ڈیپ جائیں یا بس؟
مجھے ذرا جی اب ویسٹرن سوچ کا انفلوئنس چھوڑ دیں. سوچ کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. اوکے, میں بلکہ آپ کو ایک سمپل آنسر دیتا ہوں تاکہ تفصیل کی ہو جائے. جب زیادہ تر لوگ کوئی کام کر رہے ہیں نا بیٹا آپ کے سامنے, کتنی عمر ہے آپ کی؟ زیادہ تر بڑے جو 25 سال 30 سال کے ہوں گے, اور بزرگوں کی تو کیا ہی بات ہے نا. جب زیادہ تر بڑے ایک ہی کام کریں گے, آپ کے دماغ کی پروگرامنگ بچپن سے بائی برتھ ایسی ہوئی بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کام کریں گے آپ یہ سمجھیں گی کہ یہ کام درست ہے. اور اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا اور حدیث پڑھ لی کہ ہاں جی اپنے اندر ایموشنل ڈال دیا, ترجمہ تفسیر اور تحقیق نہیں کی بھی آپ نے, ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ ہیں, تو زیادہ تر بڑے جو لوگ کر رہے ہوں گے آپ سمجھیں گی یہ اللہ کا کلام ہے جو یہ کر رہے ہیں, اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے یہی آیت یہی حدیث ہے. جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہی موریلٹی بن جاتی ہے پتر, موریلٹی. So do not underestimate the power of so many people doing a thing, making it seem the truth. That is not the truth. Critical thinking, اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کی بھی حدیث, نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ایک ہی ہے کہ پہلے اپنے خاندانوں کو, سنت کہ پہلے اپنے خاندان کو چیلنج کریں گے آپ. جس سے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ کسی اور کو فتح نہیں کر سکتا, کیونکہ باپ آپ سے پیار کرتا ہے, آپ کے خلاف جنگ نہیں کرتا, آپ کے خلاف سازشیں نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ غصہ کرتا بھی ہے تو اس کے اندر آپ کی بقا اور فلاح محفوظ ہوتی ہے. باقی کے لوگوں نے تو آپ پہ حملے کر دینے, آپ چیلنج کریں گے تو, یا چیلنج چلیں گے. سو سب سے پہلے بڑوں کو چیلنج کرنا سیکھیں. عیسیٰ نے مجھے کیا کہا, تم میرے دین پہ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑتے. ان کا مطلب دین نہیں تھا, وہ پتہ نہج کہ تمہارا دین ہے جو باپ دادا کرتے ہیں وہی کرو گے. زیادہ تر چائنیز کیا مریں گے؟ کمیونسٹ. سمجھ رہے؟ زیادہ تر برازیلین کیا ہے چھوڑیں, کیا مریں گے؟ کیتھولکس. مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالی مسلمانوں کا نہیں, انسان کی تنصیب ہے یہ. زیادہ تر چائنیز کمیونسٹ ہی مریں گے, زیادہ تر برازیلین کیتھولک ہی مریں گے. کیوں؟ زیادہ تر انسان وہی کرتے ہیں جو زیادہ تر انسان کر رہے ہوتے ہیں. شروع ہوتا ہے بچپن سے. بچپن میں ضروری تھا, جو زیادہ تر کام نہ کرتے تو آپ تو گاڑی راستے میں روڈ پہ کسی گاڑی کے نیچے آ رہے تھے, کیونکہ زیادہ تر لوگ سڑک دیکھ کے کراس کرتے تھے, آپ نے ویسے ہی کراس کر لینی تھی. یو ممک them for your survival, physical survival. Now if you're mimicking them, then is your mental, philosophical, intellectual death. That's not a survival. اور لفظ یہی بولا جائے گا آپ کو اور مجھے کہ سروائیول کے لیے ضروری ہے نارمل حرکتیں کرو, خاندانی بندے ہو. خاندان جو کر رہا ہے خاندان میں ناک کٹے گی. سروائیول ہم سب کو بیٹا آپ کی عمر میں نہیں, 8ویں سال میں یہ ٹریننگ مل جاتی ہے. آپ لڑکیوں کو تو کپڑے کیسے پہننے ہیں, بال کیسے سنوارنے ہیں, چلنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے کی ٹریننگ کیوں ہو رہی ہوتی؟ سروائیول کیا آپ کا؟ شادی, اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہر لڑکی پاکستان میں نکاح نامے کو سمجھتی ہے بشارت مل گئی. کیوں بھلا سوچیں, زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے, حالانکہ زیادہ تر شادیاں تباہ ہیں پاکستان کی. سیمپل لے کے دیکھ لیں, میرا کام ہے سیمپلنگ اس لیے بتا رہا ہوں, میرا کام ہی ہے سائیکالوجی. زیادہ تر گھر 100 میں سے 60% گھر ایسے ہیں, زیادہ ہی ہوں گے, میں ذرا آپ کو کنزرویٹو بتا رہا ہوں, کہ جن کو موقع ملے تو عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ دیں گی یا آدمی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں گے. ان کو موقع نہیں مل رہا. زیادہ تر عورتوں کو کیا نہیں موقع مل رہا کہ میں یہ کروں گا تو میرا باپ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. بس میں ہوتا زیادہ تر آدمی کنوارے ہوتے شادی کرنے کے بعد. وہ ایک ٹرینڈ کے تھرو حق اور باطل ظاہر ہو ہی جا رہا ہے کہ ٹرینڈ باطل تھا, حق ظاہر ہو گیا. ٹرینڈ باطل تھا, حق ظاہر. شادی کی مثال اس لیے دی ہے
کہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ چکا ویسے ہی گھومی جا رہا ہے، ویسے ہی بچے پیدا ہو رہے ہیں، ویسے ہی بڑے ہو رہے ہیں. سو میرب آپ کے بڑے ویسٹرن آرکیٹائپ کو رجسٹر کر گئے ہیں، آپ اب اس کے ویسٹرن اتباع نہیں کر رہے ہیں. ہم انفیریورٹی کمپلیکس آف ایسٹرن بزرگان کی اتباع کر رہے ہیں. ہمارے بڑوں کو جو کمپلیکس تھے ہم نے اس کی پریکٹس کی. زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہی ہوگا. ٹھیک ہوگا نہیں، اللہ کی طرف سے ہوگا. ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں لٹرلی. میرا بات یہ اب فلسطین کے اوپر ہی، بلکہ اب ختم کرتے ہیں اس بات کو. اور جی بیٹا بولو، آتا ہوں فلسطین پہ. وعلیکم السلام. بیٹا کبھی کسی انسان کے لیے نہیں کھڑے ہونا، اسپیشلی کسی مرد کے لیے تو کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا. آواز آ رہی بیٹا. 3 الحمدللہ. بیٹا شادی ایج آف دا بایولوجی پہ نہیں ہوتی، شادی ایج آف دا مائنڈ پہ ہوتی ہے، شعور پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنو، اس کا مطلب ہے جلدی کرنی چاہیے شادی. اچھا کیا شادی نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ غلط بات کر رہی ہوں. زیادہ تر لوگ ایسے نہیں سوچتے. شادی کے لیے ترس رہے ہیں زیادہ تر لوگ. غلط بات کر رہے ہو. موقع کی تلاش ہے ان کو، موقع کی. جو چیز غلط ہے اس کو غلط بولیں گے. نہیں، آپ کو پتا ہے ڈگری کے اوپر بھی شادی اٹیچ ہے، نوکری پہ بھی شادی. یہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ شادی نہیں ہونی، یا نہ نوکری کریں گے نہ ڈگری کریں گے، یا اگر پتہ چل جائے کہ اس کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں کبھی ڈگری ہوگی. نام کیا بیٹا آپ کا؟ حنیفہ. جی حنیفہ ارشد. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ تر لوگ شادی کے انسٹیٹیوٹ پہ بلیف بند کر چکے ہیں. سیمپل لے لیتے ہیں. آپ نے کہ راؤنڈ اباؤٹ میں ایسے ہی چل رہا ہے. ہاتھ کھڑا کریں جو شادی کرنے کے حق میں ہیں. جی حنیفہ کا مطلب پتہ ہے نا؟ حنیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جی تو بھائی سوال کی ضرورت ہے ابھی؟ بیٹا سوال پہ آؤ نا. کون کہے گا؟ یہ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن. زیادہ تر لوگ پاکستان میں، اچھا چلے مان لیتا ہوں، دیکھیں شادی کا ٹاپک ہے، سب شروع ہو گئے ہیں ایسے. خاموش ہو جائیں، ضروری بات ہے، سن لیں. شادیاں ہو جائیں گی آپ کی. اگر میری اگلی بات سنیں گے شادی جلدی ہو جائے گی. سن لیں. اگر تو پاکستان کے لڑکے کو ڈگری کا چیز کرایا جا رہا ہے کہ شادی سے پہلے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ڈگری، تو وہ اصلی لعنت ہے نا. کیا بھلا کیسے ہاں ہلا کیا ہے؟ کنفیوز نہیں کیا میں نے آپ کو اس بات سے؟ یاد رکھیے گا دونوں چیزیں آپس میں ریلیونٹ نہیں تھیں اصل میں آن پیپر، شادی اور ڈگری. پھر بات امی پہ آ جاتی ہے نا ہر سیشن میں نا. اور کیا کروں، کاز آ نا کاز. ہمیں یہ فلسفے میں ٹرینڈ میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یونیورسٹی کر لی نا، اس کے بعد کتاب کو ہاتھ لگائے گی دوزخ کے اندر سینٹر میں ڈالی جائے گی. یاد رکھیے گا. ماسٹرز کر لیے بس اب ہر چیز کر لے، مگر کتاب نہیں. اب تیرے کتاب، اب تو اور کتاب دشمن، بلکہ تو ایک چیپ قسم کا آدمی ہے، نااہل ہے، نکٹو ہے. ابھی بھی کتابیں، یار تو اس عمر میں کتابیں پڑھ رہا ہے. یہ ہے جہاز اس ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا ہے ہمارا. ہم سب ایک ہی جہاز میں ہیں. جہاز میں
میں آپ کے سے خطاب کر رہا ہوں, آپ لوگ سب پیسنجر, اور میں کہہ رہا ہوں بھائی لوگوں باہر ماسٹرز کے بعد کوئی کتاب نہیں ہاتھ لگا رہا, ہم لوگ تباہ ہو گئے. سنیں کیوں کاٹتے ہیں آپ یہ آج کیا, آپ بھی آؤٹ سائڈر ہیں, لوکل ہیں. آتا ہوں, سنیں جب یہ فلسفہ آئے گا, یہ فلسفہ کیوں آتا ہے اس کو چھوڑ دیں, جب آ چکا ہے نا, اس وجہ سے ڈگری کو ہر چیز کے ساتھ کرنسی بنا لیا جاتا ہے. اگر یہ فلسفہ نہ ہوتا اور ہم ساری عمر طالب علم رہتے تو پھر شادیاں 18ویں 17ویں سال میں کیا 15ویں 14ویں میں آپ شادی شدہ ہوتے, آپ کے 4-5 بچے ہوتے جو سوال کر رہے ہیں, پڑھائی پھر بھی کر رہے ہوتے. ہم نے اس کو سٹیپ وائز لینئر ڈائیگرام میں ڈال دیا. میری بلیف ہے کہ لڑکیاں شادی کر کے بے شک اپنے باپ کے ساتھ ہی پل رہی ہوں, کیونکہ ان کی ابھی شوہر نے کیپیبلٹی نہیں پکڑی فائنینشیل. شادی اس لیول پہ آسان ہونی چاہیے تھی. دونوں آدمی مل کے اس بیٹی کو, اپنی ایک بندہ اپنی بیوی کو اور ایک بیٹی کو سٹرکچر کر رہا ہوتا, مگر نہیں, نہ شادی ہونے دینی ہے انہوں نے, نہ دنیا میں کوئی اور پروگرس ہونے دینی ہے, نہ ڈومیسٹک پروگرس. دنیا میں سب سے مشکل کام شادی جو ہے نا, دنیا کی سب سے مشکل شادی پاکستانی شادی ہے. یہ ہے ایک عدد اور لعنت جو ہم نے اپنے سر پہ خود برسوائی ہے. اتنا آسان تھا اسلام میں شادی, اتنا ہی مشکل کر دیا. آپ نے ڈگری کروانی ہے, نوکری کروانی ہے, لڑکے سے کام کروانا ہے, کروانے دیں, شادی پہلے کر دیں. ہر حرام رشتہ اوپن کر دیا ہے, حالانکہ وہی سارے حلال رشتے ہو سکتے ہیں. آپ کی مینٹل آئی کیو بڑھنا, بکس کے اوپر جانا, کتابیں چاٹنا زیادہ آسان اور زیادہ موٹیویٹنگ ہو جاتا آپ کا. ابھی کلاس بھی آپ نے وہ چوز کیا جہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہیں. یہ بگ پرابلم. اور لڑکیاں آپ بھی بائی دا وے اسی ڈیزیز میں ہیں, صرف لڑکے نہیں ہیں. آپ کی ڈیزیز کسی اور نوعیت پہ, آپ ان کو ہیپیٹائٹس بی, آپ کو کینسر ہوا ہوا ہے, کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد شادی ہے, ان کی زندگی کا مقصد شادی نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد 4 شادیاں ہیں. جی پوائنٹ. جس کو ایک بھی نہیں نہ مل رہی ہوتی, وہ 4 کی اس لیے کر رہا ہوتا ہے نا. ایک جلدی ہو جائے گی نا, بھول جاؤ گے دوسری شادی, لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ میں کیوں شادی کی اتنی عزت کرتا ہوں. شادی کے بعد آپ کے جب رسپانسبلٹی بچوں کی آتی ہے تب آدمی لیڈرشپ میں آتا ہے کہ بھائی اللہ کرے آپ کی, ہم سب کی بیٹیاں ہوں, تاکہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرنی آئے. یہ باپ عزت کرتا ہے باقی کی عورتوں کی, جن کی اپنی نہیں ہوتی نا, ان کو سینس ایمپتھی نہیں آتی. اوکے جی. ایک وقت میں 2 بندے کیسے بول سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے نا, جس طریقے سے پالیٹیشین نواز شریف جیسی مخلوق نے یا زرداری جیسی مخلوق نے امپریشن, دیکھیں زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں اس کا دیکھیں پھر ترکہ نیچے آتا نا. میں نے سیشن کے سٹارٹ میں پی ٹی آئی کے جلسے کے خلاف, بین کے خلاف بات کیا. اب یہ نہ سمجھ لینا پی ٹی آئی کا کیونکہ نواز شریف کا مخلوق کہہ رہا ہوں. مخلوق وہ بھی ایک جیسے ہیں سارے, ورنہ ادھر نہ پائے جاتے. جس بندے کی پارٹی میں شیخ رشید ہو, اس کی میں کیسے عزت کروں؟ سوچیں ذرا. جی اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس جو ہے نا, اور صحابہ والی پالیٹکس پہ آؤ, انفلوئنس کریٹ کرو. کریڈیبلٹی اور انفلوئنس, یہ 2 انڈیکیٹر ہیں پالیٹکس کے, ورنہ آپ کو کوئی مان کیسے رہا ہے کہ آپ ٹھیک بات کرتے ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی تو آپ پالیٹکس میں آئیں گے. جی بیٹا, ٹف کوسچن, لاسٹ کوسچن. اس سوال کے پیچھے جو آپ کی مینٹل ڈسپوزیشن ہے نا, وہ غلط ہے. ہاں نا, میں نے کئی سوال سنے جن کے مجھے جواب نہیں آتے.
نہیں بچہ میری جو کیٹیگری ہے نا آف انفلوئنسنگ دا مائنڈ آف اے مسلم مائنڈ، وہ تو اسلام کے اوپر لے کے آنا لوگوں کو میرا کام ہے. اور جس نے نبی علیہ السلام کی سیرہ پڑھ لی ہو نا کئی دفعہ، ضروری ہے کہ وہ پڑھیں آپ. اس کے بعد اسلام کا کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس میں آپ فلسفی کا اینگل سیٹ نہیں، کیونکہ اسٹینسل میرا نبی ہے، اسٹینسل ہمارے پاس ایک ہی ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو کہتی ہو کہ ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، بس وہ لیڈر بدلتے رہتے ہیں، چوز کرتے رہتے ہیں. ہمارا لیڈر ہی ہے کہ کوئی اور بندہ لیڈرشپ پہ آ ہی نہیں سکتا، ہمارا ایک لیڈر. باقی جو بھی بندہ ہم نامینیٹ کریں گے وہ اس کرائٹیریا پہ کریں گے کہ تو ہمارے لیڈر کی کتنے % کاپی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو سیرہ کے تھرو آپ کو پھر جہاں پہ میں نے لے کے جانا ہے نا، ان تمام سوالوں کو میں وہاں پہ ڈائریکٹ کر دیتا ہوں، ان کے جوابوں کو، اس سوچ کو. میرا کام سوچ بنانا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا مائیکل فیراڈے بن جائیں، نیچے میکسویل خود ہی پیدا ہوں گے. جی لاسٹ کوشچن، بس میں آئی نو میں اس کے بعد فلسطین کا آپ کو پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں. ابھی غور سے سن لیں. فلسطین کے بعد نا جی آپ بھی آؤٹ سائڈر ہیں، آپ لوکل ہیں جی. کیفا رہبائے یہودی رہبائی نے اچھا ہاں جی. بیٹا پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ سب لوگ، کہ آپ لوگوں کو، آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کا آنسر دیکھ لیں، یہ بہت ضروری سوال ہے اور اس کا جواب سن لیں. ذیشان بابر، یہ نام میں نے پہلی دفعہ کیوں سنا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. سمجھ گئے بات؟ مجھے آپ کا پہلے سے پتا کیوں نہیں؟ جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگر مجھے آپ کا پہلے سے پتا ہو تو میں چیس بورڈ میرے سامنے ہے، میں مسلمان ہوں، سیاست اس کو کہتے ہیں بیٹا، پالیٹکس. چیس بورڈ میرے سامنے، یہ غور سے سن لیں. اب میرے کون کون سی کیٹیگریز کے اوپر آسانیاں ہیں، کون کون سی بڑی مشکل ہیں. کہاں آسانیاں؟ جو پہلے سے ریلیجس کمیونٹی ہے، ٹیکنیکلی تو وہ آسان تو نہیں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ مشکل ادھر سے آئے گی، بیکاز میں اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہوں. اسٹیٹس کو کا چیلنج کا آپ نے زیادہ تر سوال کیے ہیں وہ سارے کے سارے مولوی حضرات سے آئے ہوئے تھے. الٹا نہیں چکا گھوم رہا. ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ یار ایک اور فوجی آ گیا، اللہ کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، اس کو ہوا دے، مگر میرے پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. چیس نہیں کھیلتے نا یہ لوگ، میں کھیل رہا ہوتا ہوں. اس لیے میں اشرف علی تھانوی صاحب سے لے کے سید احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت، تمام اسکالرس کو پش کرتا ہوں تاکہ ہر مسلمان ہر اسکالر سے ایکسپوز ہو جائے. ہر اسکالر نے خیر تو لکھی ہے نا، خیر تو لکھی ہے. زبیر علی زئی ہوں، مولانا مودودی ہوں، مولانا اسحاق ہوں، آپ کے تو علاقے کا گفٹ ہے مولانا اسحاق نا. مولانا اسحاق کا نام سنا ہے؟ اگر جس نے مولانا اسحاق کو ایک دفعہ پوری طریقے سے پی لیا، اوکے بتا رہا ہوں، وہی چیس میں آ رہا ہوں. اب مرزا صاحب جو ہیں وہ چیس بورڈ پہ دیکھیں ان کی پریزنس کہاں پہ، ان کی ڈیموگرافک ہے نا. کوئی ڈیموگرافک کا مطلب پتہ نا، خاص طرح کا بندہ ہے نا جو مرزا صاحب کو سنے گا، خاص طرح کا بندہ نہیں سنے گا. اس کو ڈیموگرافک بولتے ہیں نا، کہ خاص نیش ہے. اب آپ چیس کھیل رہے ہیں، آپ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ محمد ذیشان بابر نے آبجیکٹیوز کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے پورے کے پورے ہرڈ کو ڈرائیو کرنا ہے، اور اتنے سالوں میں یہ آبجیکٹیوز، اگلے سالوں میں یہ، 10 سالوں میں یہ آبجیکٹیوز لے کے آنے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ کے سامنے مرزا صاحب کی بھی آڈینس ہے، آپ کے سامنے غامدی صاحب کی بھی آپ کے سامنے، اور کوئی نام بتائیں، 1-2 نام نہیں لینے چاہیے ایسے. ڈاکٹر سار کی تنظیم اسلامیہ اور طارق مسعود صاحب کی آڈینس ہے. اب جب آپ چیس کے بورڈ کو دیکھتے ہیں تب آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فورس ٹوٹ رہی ہے ہماری، جو کامنالٹی تھی جس کی وجہ سے کمبائن ہونا تھا، اسی کو یوز کر کے دونوں کی آڈینس دور ہو رہی ہے ایک دوسرے سے. سمجھ؟ ایز اے چیس پلیئر سوچے.
یو آر اے لیڈرشپ, یو ہیو دا پاور. یہ فلسطین کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ نے فلسطین بچانا ہے اور دوبارہ کوئی اور فلسطین نہ ہو, یو بیٹر نو ہاؤ ٹو پلے دس گیم. آبجیکٹو کلیئر, اسٹریٹجی ایسے لاک کرنا. مرزا صاحب کے فالوورز اور جیمز, ہیرے ہیں وہ. کیوں؟ کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہا ہے وہ بندہ. That's the only real critical thinking player right now. ضرورت ہے. رکیں ایسے مت کاٹیں نا مجھے آج. کیا بول رہے ہیں آپ؟ میرا دماغ ایسے کام ہی نہیں کرتا. بولیں what about? Sir, what about his harsh tone, his harsh words, which are categorized as blasphemous words? اوہو دیکھیں, مسلمان جو ہے نا, دیکھیں مرزا صاحب کی ویلیو دیکھیں آپ. ابھی میں ویلیو بتاتا ہوں. یہ جو بھی اعتراض کریں گے نا انجینئر مرزا صاحب کے اوپر, غور سنیں. آپ یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اسکول کے بچے نہیں ہیں. ایک بندہ کریٹیکل تھنکنگ کی اسکل دے رہا ہے اسلام, قرآن اور حدیث کے تھرو. لینڈسکیپ پہ دیکھیں, دوسری طرف شطرنج کے مورے پہ حملہ کدھر سے ہوا ہے ہمیں. وہ بھی اللہ کی قسم کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں, نام بھی کریٹیکل تھنکنگ یوز کرتے ہیں. پروفیشنل ورک شاپس ہیں ان کی. میں بھی سکھاتا ہوں کریٹیکل تھنکنگ. میری ویب سائٹ پہ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس ہے, بڑا مہنگا کورس ہے. 82 کنٹری سے اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس. کریٹیکل تھنکنگ اتنی ضروری چیز ہے. میرا 90% کام کون کر رہا ہے؟ محمد علی مرزا صاحب. سمجھ رہے کتنے اسٹوڈنٹ ٹرین کر لوں گا میں؟ 8,000, 10,000, 50,000. جدھر کام ہو رہا ہے دیکھیں, فیکٹری ریفائنری لگی ہوئی ہے ادھر, پروڈکٹ مجھے وہاں پہ چاہیے فلاں سالوں میں اتنے. سب سے بڑی فیکٹری اس وقت غامدی صاحب فار ایگزامپل. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود مینی تھنگس. کریٹیکل تھنکنگ کی فیکٹری ہے, لیکن سوچنا اس نے سکھایا. پہلا چیلنج تھا آفیشیل چیلنج اسٹیٹس کو, مدرسے کے اسٹیٹس کو. وہاں مسلمان نہیں ہے, اس کا مطلب ہے میرے فلینک کا بندہ ہے, اس کو میں پازیٹیولی یوز کروں گا. آئی ایم اے چیس پلیئر, آئی ایم اے مسلم. سمجھ گئے؟ اور بھی ہیں, میں خالی ابھی ریلیجیس کلرجی کی بات کر رہا ہوں. اور بڑا چیتا اور ہیرا بیٹھا ہوا ہے, مگر وہ مولوی نہیں ہے. ہم اس کو ایکسیپٹ ریکگنائز نہیں کرتے. کام دین کا ہی کرنا آپ نے, کروانا کسی اور سے, کسی اور شکل میں. کوئی بھی دشمن نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے آبجیکٹیوز کے خلاف نہیں ہو رہا. اور زیادہ تر لوگ آپ کو اسلام کے آبجیکٹیوز کے خلاف نہیں ملیں گے. نو دا ڈیموگرافک. یہ مرزا صاحب, غامدی صاحب, مولانا اسحاق صاحب تو ایک نام ہے. ان کی ڈیموگرافک اصل میں وہ سونے کی کانیں, جن کے آئی کیوز تیار ہوئے ہوئے ہیں, جن کے ایموشنز تیار ہوئے ہوئے ہیں, جن کے سینٹیمنٹس تیار ہوئے ہیں. طارق مسعود صاحب سینٹیمنٹ نہیں تیار کر رہے ہیں. طارق مسعود صاحب کی اور مرزا صاحب کی جتنی بھی فرکشن ہے آپس میں, اس سے نیچے دونوں کی ڈیموگرافک کا آئی کیو تو بڑھ رہا ہے نا. دونوں سمجھ لیں, یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت. کیا ہوتا اس سے؟ پوری کی پوری قوم ڈم ہو رہی ہوتی نیچے. سمجھ گئے بات؟ بالکل اسی طریقے سے آپ نے لیفٹ فلینک کے اوپر, یہ تو رائٹ فلینک کی بات ہو رہی ہے, دینی طبقہ. لیفٹ فلینک اینٹی دینی تک, جن کو نقاہت ہوتی ہے اسلام, مولوی صاحب سب کچھ کر لوں گا بس تم جیسا انسان نہیں بنوں گا. یہ جملہ ہے ان کا. کہتے ہو مسلمان ہیں, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا لڑکیوں نے, جتنی مرضی ڈانس پارٹی میں ہو اللہ کا لاکٹ پہن کے جاتے ہیں. ہاں اسلام صرف وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ ان کا جملہ ہے, میرا نہیں. ٹھیک ہے, کیا یہ دشمن ہے؟ تھنک لائک اے چیس پلیئر. کیا دشمن ہے؟ جو بھی ہیں وہ, ان کی اسکل سیٹس کا معائنہ کیا ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتاؤں, 1000% زیادہ ٹیلنٹڈ بندے ادھر, 1000% زیادہ ٹیلنٹڈ ہے ادھر. کریٹیکل تھنکنگ بھی ان کی بہتر ہے, ایلوکوینس بہتر ہے, کمیونیکیشن بہتر ہے. ایکچولی میں وہ اتنی بہتر ہے کہ پچھلے 70 سال سے وہی لوگ پاور میں ہیں. میں نے اور آپ نے کون سا اچار ڈال لیا اپنے علم کا اور اپنے جذبے کا اور ایمان کا؟ کیا کیا ہم نے؟ پرفارمنس زیرو. ان کی پرفارمنس پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے بگ بزنس, اسمال بزنس, سارے کے سارے دینی طبقے میں سے 0% پریزنس. بیوروکریسی ساری کہاں سے آ رہے ہیں لوگ؟ یہ اس فلینک سے آ رہے ہیں. مانے تو صحیح نا, اپنے آپ کو پہلے
مانے کہ ہاں جی یہ چیزیں ایسے دیکھنی, غلط کیا ہے ہمارے اندر, صحیح کیا ہے. Now they are not the enemy. There are million things in common between me and them, you and them, me and you. وہ commonalities نکالیں, اس کو اتحاد امت کہتے ہیں. ہر چیز, pawns, bishops, rooks, knights, queens, everything matters. اگر پلیئر ٹھیک ہے تو, اگر پلیئر خراب ہے تو اپنی بس وہ کوئین اور کنگ کو دیکھتا رہے گا, سب کی سب بسات مروا دے گا. بڑی سائیکالوجی میں شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑی سائیکالوجی میں دیوبندی بریلوی مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑی سائیکالوجی میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ مسلم امہ پہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے. ہو از کالنگ دا ریئل شاٹس؟ آپ بتائیں. ابھی میں پوچھتا ہوں آپ سے, یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں؟ اچھا 12 قبیلے تھے, فرقے نہیں. بنی اسرائیل کے قبیلے نہیں پوچھا. یہ بتائیں کون سا فرقہ ہے جو آئی ڈی ایف میں سب سے زیادہ جاتا ہے؟ یہ بتائیں آئی ڈی ایف کیا ہے؟ جی کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے آپ کو؟ گولی چاہے ان کا شیعہ چلائے, ان کا سنی مرتا, تو میری مسلمان بچی ہے نا. اصلی گیم کو پہچانے. ہم اتنے نیچے گر چکے ہیں, اتنے نیچے, کیونکہ ہمیں یہ سکھایا نہیں جا رہا دیکھنا کیسے ہے. کہ میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے, پاکستانی سپرسٹیشس قسم کے جن بابا لوگ آئے میرے پاس, اور کیا خبر تھی کہ چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے. اللہ کی قسم, میرے پاس لڑکے آئے خود, میں نے اوپر دیکھا, کیا بول رہے ہو؟ کہتے یہ دیکھیں سر, چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے آگے. 10ویں محرم کے دن, 10ویں محرم کی رات کو چاند یا حسین لکھا ہوا تھا. میرے ساتھ اسلام آباد میں F8 میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا, اس کی چھت پہ لے کے گئے مجھے وہ, کہ یہ دیکھیں سر, and I said تمہیں نظر آ رہا ہے یا حسین لکھا ہوا ہے؟ He said yes. جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کی شیپ مل ہی جاتی ہے نا. آگے سے پتہ کہ آگے بولے پاکستانی مسلمان لڑکے کہ سر یہ تو شیعہ سنی لڑائی میں تو شیعہ جیت جائیں گے اس سے. یہ ہے ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ بڑی گیم کھیلنی کیسے. اس کا گریبان پکڑا میں نے کہ تو یہ والا چاند جا کے شیعوں کو دکھا رہا ہے, سنیوں کو. یہ جا کے تو اسرائیل میں نہیں دکھا سکتا یہ والا چاند. تو چاند میں بھی شیعہ سنی نظر آئے ہیں. ایٹماسفیئر چھوڑ چکا ہے, اس کے بعد بھی فرقہ نہیں چھوڑا تو نے. اپنی گندی بیماری تو وہاں سے چھوڑ کے نکلتا ہے ایٹماسفیئر میں. So I do not believe کہ Shia Sunni is the real fight going on. And if you're believing that, then you're in an inferior psychology. آپ بڑا مسئلہ حل نہیں کر رہے. Then you become the problem. On the board, you are the problem. Then I have to strategize کہ یار وہ کرو, contingency plan کرو, پہلے تو ان کو تو ٹھیک کرو. ٹائم بھی لگ رہا ہے, محنت بھی لگ رہی ہے, اور فوجی ہمارے بچے مار رہے فلسطین میں. So شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, وہابی ہو, اہل حدیث ہو. وہابی اور اہل حدیث فرق ہوتے ہیں اصل میں, پاکستان میں ایک جیسی ہوتی. جو مرضی ہو, لبرل ہو یا سیکولر ہو, ریلیجیس ہو یا خالی باتیں کرتا ہو, انڈرسٹینڈ کہ اس کی سی ٹی اسکیننگ کرنی کیسے ہے, اور اس میں سے کون سی اسکل کو یوٹیلائز کرنا ہے, کون سی کو بڑھانا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ نہیں, کیا سوال پوچھا؟ نیشنلزم کو کیا کروں؟ ہاں مسائل کی لسٹ بہت ہے. بڑا مسئلہ لیکن ایک ہی ہے. بڑے مسئلے میں یہ ہے کہ مسلمان اپنی پاور کو ڈر کے اندر چھپا کے چھوٹا سا جن بنا کے اس کے نیچے چھپ گیا ہوا ہے. خود ہی جن بنایا ہوا ہے, اور اس کے نیچے پوری کی پوری 2 ارب قوم پھنسی ہوئی ہے اور نیچے چھپی ہوئی ہے. یہ دیٹس دی بگیسٹ ایشو رائٹ ناؤ. We are not suffering from atheism. 1% سے بھی کم ہے atheism, اور روز ڈیبیٹ atheism پہ چل رہا ہے. جس نے نہیں بھی ایتھیسٹ ہونا وہ ڈیبیٹ سن کے, یہ تو سوال میں نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی. اور اتنے کوئی کھوکھلے قسم کے آرگیومنٹس بھی چل رہے ہیں. وہ ایتھیسٹ بھی پکا ایتھیسٹ نہیں ہے, وہ بھی ٹیسٹ کر رہا ہے بیٹھ کے. 2 نمبر ایتھیسٹ ہمارے, جس میں 2 نمبر مسلمان ہے, ایتھیسٹ بھی 2 نمبر نکل رہے ہمارے.
So that's not a real problem. LGBT आ गया. Are you kidding me? 0.00001% भी नहीं है LGBT का शब्द पाकिस्तान में, मगर कैमरे पे वही चलेगा हर वक्त. आप बताएं ना, कितनी लेस्बियंस को जानते हैं आप? 0. असल में जानने की बात कर रहा हूं. मुफ्त में फैशन चल रहा है. क्यों? अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करना. असली इंटेलेक्चुअल चेस खेल रहा होता है बैठ. That's real politics. That's the brain power I need. That's why I said no girl or no boy. यहां पे जेंडर नहीं चलता. मुसलमान लड़की भी ऐसे ही चेस खेल सकती है जैसे मुसलमान मर्द, मगर आपने खेलनी नहीं. हर बंदा अब बस उस फैन क्लब बनाने बैठा हुआ है कि मेरा इन्फ्लुएंस हो जाए. We do not need leaders. We only have one leader. We need chess players who are going to orchestrate, come together and say मेरे पास ये वाला इस वक्त इतनी बटालियन लेके आया हूं मैं. मुझे कोई अली मिले तो मुझे आगे कहे साहिल साहब 50,000 की बटालियन लेके आया हूं मैं. इसको कहते हैं कुमक, इसको कहते हैं फोर्स. कोई 10 की लेके आए, कोई 5 की लेके आए, कोई बेशक अकेला आए, मगर आए मेरे बोर्ड के ऊपर एज अ पीस, एज अ वर्किंग एफिशिएंट पीस के वैल्यू के ऐड कर रहे हैं. अगर आप चेस नहीं खेले तो वरना एक दूसरे की वर्थ कैसे कैलकुलेट करते रहे आज तक? किस बेस पे हम एक दूसरे की वर्थ कैलकुलेट करते हुए आए हैं? किन ऑब्जेक्टिव्स के अंडर, किन रूल्स के ऊपर मेजर किया आपने? कैसे पता चलता है कोई लड़का ठीक है या गलत है, लड़की ठीक है या गलत है? कैसे पता चलता है आपको? नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया शादी से पहले देख लें इनका दीन कैसा है. कैसे देखते हैं आप लड़की का दीन? जी क्या बात है. और असली दीन वाली लड़की होती तो आपको सबसे पहले फेल करती. आपसे तो शादी वो करेंगे जिनको दीन की समझ नहीं आई हुई. समझ रहे? असली दीनदार औरत के सामने ऐसे कांपेंगे आप. ये मासूम बच्चियां बातों में आ रही हैं आपके. दोनों को एक जितना लाइल्मी है, दोनों क्वालिफाई हो जाते. आपने असली दीनदार औरत देखी नहीं है. आम बंदा नहीं ठहर सकता उसके सामने. पहले 6 सवालों के अंदर ही एक्सरे ऐसे हो जाता है. आपके काम करतूत कैरेक्टर चेक किया जाता है. मैं आपको बता नहीं सकता हूं ना स्टैचर ऑफ अ रियल रिलीजियस पायस वुमन होता क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर देखते कैसे. मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, दुनिया पूरी के अंदर नहीं, पाकिस्तान में ही पाई जाती. स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात होगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड रियलिटी इज समथिंग एल्स, फैशंस आर समथिंग एल्स. चाहे आप एक स्कॉलर की वैल्यू समझेंगे, वर्थ. आपको नॉन स्कॉलर्स की भी, मगर किसी एक चीज के एक्सपर्ट की वर्थ समझ आएगी. हर बंदा स्कूल बन जाएगा आपके सामने कि इधर से ये सीखना है. हर बंदा पार्ट ऑफ योर प्लेटून बन जाएगा. अचानक मोहम्मद अली मिर्जा या गांधी साहब को आप प्लेटून कमांडर की तरह देखेंगे. देन यू विल नो इतनी बड़ी वैल्यू थी इसकी. और हम बैठ रहे थे कि ब्लास्फेमी वाली स्टेटमेंट देता है. जो इतना बड़ा काम कर रहा है वो नहीं देख रहे, जो एक गलती कर उसको देख के पूरी की पूरी प्लेटून डिस्क्वालीफाई की हुई. Find out the truth. Find out the use of this force that we all have. That's called real politics. और ज़्यादा लंबी बात नहीं है, फिर बता दूं आपको. वरना जो इनका इस्लाम का प्लान है ना, वो अनलिमिटेड इन्फिनिट टाइमलाइन के ऊपर है. और जो मेरा प्लान है अगली नस्ल के अंदर ऐसे पूरा हो सकता है. काम करने वाले बने इंशाल्लाह. तो और आपकी नस्ल वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं. यू कैन अचीव दैट. डेफिनेशन चेंज कर दें बस. अपनी डेफिनेशन चेंज हो नहीं रही हमसे. हमने किसी ना किसी का लेबल लगा लिया अपना. मुस्लिम कोई हो ही नहीं रहा. सारे या तो सुन्नी हो रहे हैं या शिया हो रहे हैं, या इसके अम्ब्रेला के या उसके अम्ब्रेला के थ्रू. दिस इज नॉट इस्लाम. इसको अल्लाह ने कहा था तफरके में ना पढ़ना, अंदर क्लस्टर ना बना लेना. हमने समझा शिया सुन्नी की बात हो रही है खाली. अल्लाह ताला ने कहा था सब क्लस्टर ना बना लेना. तुम सब एक क्लस्टर में रहोगे तो आर्मी रहोगे. सब क्लस्टर में बन गए तो एक आर्मी तो गई, वो आपस में लड़ पड़ेंगे. वाला तफर्रकू का मतलब समझें और जमीअन का मतलब समझें. यू नीड टू बी दोज पीपल हु कंबाइन द ग्लूज, जहां से स्टिक हो जाते, सारे चिपक जाते हैं, आके इकट्ठे हो जाते हैं. बट यू गॉट स्टार्टेड ऑन योर ओन. मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए.
کیونکہ آپ بھی میری باتوں میں نہیں آئیں گے. جب تک میں عمل نہیں کروں گا آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے, میری بات نہیں مانیں گے جب تک میرا عمل. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. یو وانٹ ٹو بی دا پلٹون کمانڈر, دے ول سی یور ایکشن فرسٹ. تو یہ ڈبیٹس جیتنا اور ہارنا بند کریں. ہمارا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ کون کتنا وائز ہے, کتنا انٹلیکچوئل ہے. کوئی نہیں کچھ نہیں جیتا, سب کچھ ہار گئے ہم. ہمارے انٹلیکچوئلز نے ہمیں سب ہروا دیا. ہم میں سے جو اس فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے کہ میں انٹلیکچوئل بن جاؤں, وہ سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے میرا اس وقت. اس وقت فورس شو کرو, اکٹھے ہو سارے. فلسطین ورنہ نہیں بچنے والا, ورنہ یہ آرمی ہے تو وہ سول ہے, کل کوئی اور ہو جائے گا, کوئی تیسری پاور آ جائے گی. لاچاروں کے اوپر تو کوئی بھی آ جائے وہ پاورفل ہے, پاورفل کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا. اور پاور صرف نمبرز میں ہوتی ہے. نمبرز کامنالٹیز کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں, پرپس کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں. کامنالٹی ساری ہیں ہمارے پاس, پرپس ایک ہی ہے. ہم سب کو پتہ ہے رب ایک ہے میرا, ہم سب کو پتہ ہے مسئلہ بڑا کیا ہے. اگر نہیں پتہ تو پتہ چل گیا, اب اس کو اچیو کرنا ہے. اس میں سارے کے سارے اکٹھے آ جاتے ہیں. نو ون کین ٹاک اگینسٹ یو آفٹر دس, بیکاز یو آر ناٹ categorizing yourself into any sub-cluster. Okay? Guys, thank you so much. I am not going to be able to take more questions now. I appreciate your time. غور سے سمجھ لیں. UET میں آنے سے پہلے میں ابھی نسٹ میں گیا ہوا تھا. آپ کو کسی اور یونیورسٹی کے کمپیریزن میں میری امید آپ سے زیادہ کسی وجہ سے. سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے کرنے کے لیے تیاری پکڑیں. UET کی بات کروں, اگر آپ سے UET کے اسٹوڈنٹس فلسطین کے کیس پہ اکٹھے نہیں ہو سک رہے اور کسی ویب سائٹ پہ لے کے آئیں یا کسی اپلیکیشن میں لے کے آئیں, مگر لائیں کسی ٹینجیبل جگہ پہ. نعرے مارنے کے لیے یہ GT روڈ پہ اکٹھے ہونے سے فلسطین آزاد نہیں ہونا, بلکہ انرجی ضائع ہو جاتی ہے. کنٹین دیٹ انرجی, برنگ دیم ٹوگیدر, اسٹارٹ اسٹرکچرنگ یور سیلف انٹو اے پلیٹ فارم. ابھی نسٹ والے ایک بچے نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ اس نے ایک پلیٹ فارم اپلیکیشن شروع کر دیا, سب کو لاگ ان کروائے گا. آئی ہوپ کہ جلدی مجھے شو کروا دے. بٹ آپ کی سوسائٹی جنہوں نے یہ سیشن ارینج کیا تھا, ان سے مائی ٹیم از گونا بی ان ٹچ کہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے یا جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے, ان سب کو پوری طریقے سے وہ اس اسٹوڈنٹ بیسڈ, آئی کی ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ, اونلی اسٹوڈنٹس کین بی. اوکے, سو آل اسٹوڈنٹس ہیو ٹو کم ان ٹوگیدر کہ وی ہیو لاگڈ ان. ہمیں آبجیکٹیوز پتہ ہیں, اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, ہم نے نمبرز شو کرنے ہیں. اب باتوں میں نہیں آنے والی پاکستانی قوم. Now whoever is going to do whatever has to prove his metal or worth in front of us. نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, پہلے اپنا پلان بتا, پروو کر, لکھا ہوا دے ہمیں پلان, ہمارے پلیٹ فارم پہ آگے پبلش کر, تب ہم تجھے اکٹھا کر کے ہم پورا پلیٹ فارم تیرے حوالے کریں گے ووٹس کا, ہم تجھے پاور مل جائیں گے. مگر یو نیڈ ٹو کنوینس us first. پیرامیٹرز ہم بتائیں گے. اور سنیں, نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو, شہباز ہو یا عمران خان ہو, زرداری ہو, یہ کلچر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو پہلے جواب دے ہوں کہ یہ میری پریزنٹیشن ہے, اس سال کا یہ پلان ہے, اس سال کا, اگلے سال کا یہ, اس سال کا یہ, اور آپ ان کو پوری طریقے سے پروڈکٹیو کوشچنز کے تھرو ٹائی ڈاؤن کریں کہ اگلے سال نہ کیا تو نے یہ پلان اچیو, ہم خود تجھے امپیچ کروائیں گے یہاں پہ بیٹھ کے. They should be scared of you guys and you guys are scared of them right now. They need to prove it to you. اور آپ کو رونت میں کہہ رہے ہیں آ کے ہمیں پروو کر کے دو بیٹا آپ کی سی وی کیا ہے. ہماری سی وی یہ ہے, آپ لوگوں کی سی وی یہ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ نے سنگل سمپل کوسچن شروع کر دیے. اگلا بندہ فلسطین فورن پالیسی کے اندر اسرائیل کو اکھیڑنے کی پالیسی سے نہیں آتا, میں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. میرے دین کا تقاضا ہے کہ وہ بھی میرا دشمن ہے. اس جیسے بندے کی وجہ سے اسرائیل کو شے مل رہی ہے. میں آپ کو ابھی یہ دکھاتا ہوں آج صبح کا واقعہ. Today, this morning, Muslims came together. یہ Muslims came together کا مجھے پٹیشن آیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے یہ ڈاکیومنٹ پڑھتا ہوں. This is the document I'm going to read. یہ 3 چیزیں دیکھیں. ڈیمانڈ گئی ہے آسٹریلین گورنمنٹ کو. Muslims came together and they said you better condemn the initial attacks on civilians and subsequent attacks on hospitals, schools and whatever. Number 1. Number 2,
call for an immediate ceasefire in Gaza and the rest of Palestine. Okay. Number 3, to reconfirm support for a two-state solution to ensure substantial peace. یہ 3 ڈیمانڈز انہوں نے کیا آسٹریلیا گورنمنٹ سے. یہ ہیں وہ بدبخت جو مسلمانوں کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اپنی نااہلی کے اندر, ڈمنس کے اندر یہ والی چیزیں اپنی گورنمنٹس کو اسلام کے نام پہ دے رہے ہیں. خود لکھ کے دے رہے ہم 2 اسٹیٹ کے لیے, خود کہہ رہے 2 اسٹیٹ سولوشن لے کے آؤ. اس لیے کہہ رہا ہوں سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کو کریکٹ کر سکیں. ڈسکشنز ہوں, ڈیبیٹس ہو رہی ہوں آپ کی ایپ کے اوپر, آپ کی ویب سائٹ کے اوپر, whatever you guys are going to come on right now. کسی ایک طرف سے آئے گی آپ, I will advertise it for you. It will be a free thing and I'm not going to be a part or member or owner of it. Some students have to take ownership now. Gain your IQ so that everybody becomes smart coming into these sort of platforms. Okay? Everybody clear? Inshallah, we'll be in touch through your society. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.